अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमेशा बहुत से लोग ये समझते हैं और तलकीन करते हुए नज़र आते हैं कि मजज़ूबों से दूर रहा जाए। किसी ज़माने में जब हमें मुमताज़ मुफ़्ती और कुदरतुल्लाह शहाब को पढ़ने का बहुत शौक़ था और उसमें घोड़े शाह वाला वाक़या शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो इस तरह के वाक़यात में हम बड़ा इंटरेस्ट लेते थे कि अच्छा जो मजज़ूब कह देते हैं वो पूरा हो जाता है। याद है आपको? और वो कुछ ऐसे मजज़ूब थे कि जिनके साथ कोई फिर वो दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे और कोई फिर उनके साथ भागते-भागते कोई बात कर लेता था और अगर उनका मूड होता था तो वो जवाब दे देते थे और जो वो जवाब देते थे, जो बात कहते थे वो आम तौर पे पूरी हो जाती थी। कुछ लोगों को मजज़ूबों के साथ रहने का बड़ा शौक़ होता है। अच्छा, मैं हमेशा ये समझती थी कि ये जो हमें सड़क किनारे किसी फुटपाथ पे बैठे हुए मस्त-अलस्त से लोग नज़र आते हैं, बाज़ औक़ात लिबास से भी बेनियाज़ और खाने-पीने की भी उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती और गेटअप भी उनका इसी तरह से, तो शायद यही मजज़ूब होते हैं। जैसे कि हम में से बहुत से लोग इनोसेंट लोग यही समझते हैं। लेकिन फिर अल्लाह वालों ने बताया जो इरफ़ान वाले हैं, मारिफ़त वाले कि जी मजज़ूब हैं उनकी 4 कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ मजज़ूब आपको ऐसे नज़र आएँगे कि जो बिल्कुल बेनियाज़ हैं लिबास से और उन्हें अपने खाने-पीने की भी कोई होश नहीं है और आम तौर पे वो ख़ामोश भी होते हैं, बातचीत नहीं करते। फिर दूसरे वो हैं कि जो हो सकता है थोड़ा बहुत ना लिबास पहना हो कोई ज़रूरी और कभी थोड़ी बहुत वो बात भी कर लेते हों और बाकी उनका हुलिया बस ऐसा ही है, लेकिन वो पहली जो किस्म है उससे कदरे बेहतर होंगे। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो हो सकता है उनका लिबास पूरा हो और वो कुछ न कुछ लोगों से गुफ्तगू भी करते हों और अपना हुलिया भी कुछ बेहतर रखते हों। और चौथी कैटेगरी वो हो सकती है कि जो बिल्कुल टिप टॉप लिबास भी बेहतरीन पहना हुआ है, हुलिया भी बेहतरीन है और गुफ्तगू भी बिल्कुल करते हैं सबसे, लेकिन अंदर से मजसूब हैं, जिनको पहचानना मुश्किल हो सकता है। आम लोगों को पता ही ना चले कि ये भी कोई मजसूब हो सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कोई अल्लाह वाले हैं, उनसे पूछा कि ये जो हमें सड़क किनारे बहुत से लोग नज़र आते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो नशा करने वाले हैं और ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस या जो भी हालात की सितम-ज़रीफ़ी कि वो अपने आप से बेनियाज़ हो गए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो बंदा है जिसे अल्लाह का इरफ़ान मिला है, जिसके लताइफ़ रोशन हुए और ये एक जस्त में तौहीद ज़ाती तक पहुँच गया है। क्योंकि मजज़ूब वही होता है ना कि जो ग्रेजुअल प्रोसेस के ज़रिए तौहीद ज़ाती तक नहीं पहुँचता, बल्कि वो आप समझ लें कि छलांग लगा के आखिरी मंजिल तक पहुँच जाता है, तौहीद ज़ाती तक। तौहीद सफ़ाती से आम तौर पे वो नहीं गुज़रता, क्योंकि वो अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में बाज़ इतना फ़ना हो जाता है, इतना जज़्ब हो जाता है कि वो इमीडिएटली बहुत से प्रोसेस में से गुज़र जाता है, बहुत सी मंजिलें तय कर लेता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये वो शख्स है, अल्लाह वाला है, अल्लाह के इश्क में डूब कर मजसूब हुआ है? कैसे पता चलेगा? तो अल्लाह वाली पहचान ये बताते हैं कि उसकी आँखों में चमक बहुत होगी। एक और बात बड़ी मुनफ़रिद सी पता चली कि जी बहुत से जो मजज़ूब हैं, वो लैंग्वेज बड़ी रफ़ यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मख़लूक उन्हें तंग ना करे। वो चूँकि अपने उस ध्यान से बाहर नहीं आना चाहते और जब लोग उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, उनका ध्यान अल्लाह की तरफ से हटता है, तो ये चीज़ उन्हें इरिटेट करती है। तो लोगों को खुद से दूर रखने के लिए बाज़ वक़्त वो रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं और बाज़ वक़्त बड़े बोल्ड जुमले भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे एक मजज़ूब का जुमला याद आ रहा है, क्या बात है! लेकिन मजज़ूबों की बातें भी सरेआम नहीं की जा सकती। जो किसी मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था
تو کیا اس نے کمال بات کہی تھی. جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ جو میں بات کر رہی ہوں. تو مجذوبوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. مجھے میرے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے حوالے سے ایک مجذوب یاد آ گئے. کسی زمانے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت جاتا تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوتی تھی پاک پتن شریف میں. تو کہتے ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا اور عرس کی تقریبات ہو رہی تھیں. تو کہتے ہیں ہم لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک مجذوب آ گیا میرے پاس، اور وہی جو فرسٹ سیکنڈ کیٹیگری والے آپ سمجھ لیں کہ لباس تو کچھ مناسب ہی تھا لیکن باقی حلیہ کچھ رف سا تھا. ہاتھ میں چاولوں کا کوئی پیالہ تھا. اب وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ میں تھوڑا اوائڈ کر رہا تھا. پھر اس نے چاولوں کے دانے میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کھا لو میری روح راضی ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر صرف یہ سوچ کے کہ اس کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے تو میں نے 2 دانے اس میں سے اٹھا کے کھا لیے. تو کہتے ہیں کہ اس پہ بڑا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تمہیں ڈی جی بنائے گا. دعائیں دینے لگا اور پھر کہنے لگا کہ میرے ساتھ پڑھو. کوئی جملہ بولا اس نے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھا وہ جملہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا مجھے پڑھنے کو. تو کہتے ہیں کہ بعد میں خیر ایسے جیسے ہوتا ہے کیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم آگے بڑھ گئے اور وہ جو مجذوب تھا وہ آؤٹ آف سائٹ ہو گیا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اچانک یاد آیا کہ کسی نے بتایا تھا کہ 10 محرم کو وہاں ایک مجذوب آتا ہے جو بڑے مقام اور مرتبے والا ہے. کبھی ملے تو پھر اس سے کوئی بات کرنا. خیر وہ وقت تو پھر گزر گیا تھا. تو مجذوبوں کا ایک سٹائل آپ سے شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے. تو بعد میں ایک روز سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ان کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے فلاں جملہ مجھے بولا تھا کہ میرے ساتھ پڑھو لیکن میں نے نہیں پڑھا تھا. تو سید یعقوب علی شاہ صاحب نے فرمایا سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے کہ آپ نے اچھا کیا نہیں پڑھا. اگر آپ وہ جملہ پڑھ لیتے تو پھر آپ بھی مجذوب ہو جاتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسی دنیا ہے. اس لیے بہت سے جو معرفت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجذوب چونکہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے اور وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. تو آپ بہت احتیاط سے بہت سوچ سمجھ کے اس کے قریب ہونا، کیونکہ وہ جس موڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس موڈ کے مطابق ہی ہو سکتا بات کرے اور اس کا امپیکٹ بھی آپ پہ اسی طرح سے آئے گا. تو مجھے نہیں پتا آج میں مجذوب کے حوالے سے کیوں بات کر رہی ہوں. سوچا کہ آپ سے کوئی بات کی جائے اور ذہن میں مجذوب کا لفظ آ گیا ہے. ممتاز مفتی نے جو لبیک میں مجذوب کا ذکر کیا ہے کہ جی مجذوبوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم حج پہ جاؤ گے. اور یہ بھی ایک طریقہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. کچھ اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جی آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہیں اور آپ کی گاڑی کے شیشے پہ نوکنگ ہوتی ہے. آپ پیسے دیتے ہیں والیٹ میں سے نکال کے تو کوئی بندہ آپ کو نہ صرف آپ کے پیسے واپس کر دیتا ہے بلکہ اس میں کچھ ایڈ کر کے اپنے پیسے بھی دے دیتا ہے آپ کو. آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ممتاز مفتی کے ساتھ بھی ہوا تھا. یہ ایک انوکھی بات ہے جسے پتہ چلتا ہے یہ بندہ کچھ ہٹ کے ہے، کچھ خاص ہے. اور پھر وہ کوئی بات بھی کہیں گے، کوئی دعا بھی دیں گے. آپ کے ساتھ ہوا کبھی ایسا کسی نے آپ سے پیسے لیے ہوں اور پھر آپ کو بڑھا کے دے دیے ہوں اور ساتھ کوئی دعا دی ہو اور وہ پوری بھی ہو گئی ہو؟ یہ ویسے ایسے ٹاپکس ہیں جب گھروں میں گیدرنگز ہوتی ہیں
تو سارے مل کے اپنے اپنے واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم سب کی زندگی کا حصہ ہیں یہ چیزیں۔ یہ تو جناب ایسے ہی ہلکی پھلکی ایسی کچھ باتیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ جو بظاہر سالک ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لمحہ ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں وہ ٹوٹل جذب میں چلے جاتے ہیں، سالک مجذوب۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام طور پہ زیادہ تر وقت جذب میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی اس جذب سے باہر آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو پیورلی جذب میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پیورلی سالکیت میں رہتے ہیں، جذب میں نہیں جاتے، ان کا اپنے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور کچھ یقیناً جو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے جذب میں، اس سے واپس آنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں نے اپنے مرشد صاحب سے پوچھا کہ جو ہائی پروفائل اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو بہت بڑی تکوینی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان میں کوئی مجذوب ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے سالک ہونا ضروری ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے آس پاس جو بہت سے اولیاء اللہ ہیں جو چوتھی کیٹیگری میں آتے ہیں، بظاہر بہت ہائی فائی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ، اور دین و دنیا دونوں لحاظ سے بڑے کامیاب انسان، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے نہ صرف ولی اللہ ہوں بلکہ جذب کی کسی نہ کسی منزل پہ جاتے ہوں اور پھر آ بھی جاتے ہوں اور نارمل لائف گزار رہے ہوں، پتہ بھی نہ چلنے دیتے ہوں کہ جذب کا کون سا لمحہ انہوں نے گزارا۔ ہو سکتا ہے ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوں لیکن مستغرق ہو جائیں۔ جناب ہمیشہ کی طرح بس بے ربط سی باتیں، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کی کیا آبزرویشن ہے، ضرور شیئر کیجیے گا۔